رانا اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو ڈرایا گیا ہے. یہ اس کا معنی اور مطلب ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ جو انذار کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے تو کتنی جگہوں پر اللہ نے اس کا استعمال کیا ہے. تو انذار، نذیر یا اس کا جو مادہ ہے نون، دال اور را، یہ 131 مقامات پر ہے. 131 پلیسز، 131 جگہوں پر. اللہ رب العالمین نے خوشخبری اور ڈرانے کو 16 جگہوں پر ایک ساتھ استعمال کیا. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، گواہ رہنے والا بنا کر بھیجا، اور اسی طرح سے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. تو دیکھیے، جو خوشخبری سنانا ہے اور ساتھ میں ڈرانا ہے، یہ اس طرح کے جو آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 16 مقامات پر اس کا استعمال کیا ہے، اور 16 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے. ایک ساتھ خوشخبری بھی ہے اور ایک ساتھ ڈرایا گیا بھی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا انداز ہے. تو اب تک ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں وہ ایک تو انذار کا معنی و مطلب، اور دوسری بات یہ ہے کہ انذار اور اس کے جو مشتقات ہیں یہ کم سے کم 131 جگہوں پر ہیں، اور خوشخبری اور ڈرانے کو 16 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اب آج کے ہمارے اس درس کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے کتنے سارے معنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لی. اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک ورڈ جس کا استعمال اللہ کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بار اس کا ایک ہی میننگ ہوگا، بلکہ مختلف اوقات میں اس کے الگ الگ معنی بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو انذار ہے، نذر اور اسی طرح سے نذیر، اس کے کل 5 معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1، پہلا معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز سے ڈرانا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اور دیگر نبیوں کے تعلق سے بھی یہ بات کہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ خبر کے معنی میں ہوتا ہے، اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے رسول کے معنی میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول کا ایک لقب نذیر ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہا گیا. اسی طرح سے جہنمیوں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ڈرانے والا سے مراد یہاں رسول لیا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قوم سمود کے بارے میں کہا، قوم سمود نے ڈرانے والے کو جھٹلایا. مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا. تو جو ڈرانے والے ہیں یہ دراصل رسولوں کی ایک صفت ہے، رسولوں کا ایک نام ہے جس نام سے انہیں یاد کیا گیا ہے. یہ تیسرا معنی ہوا. اسی طرح سے اس کا ایک چوتھا معنی نظر و نیاز پہ ہوتا ہے. جیسے اللہ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا جو نذر مانتے ہو. نذر کیا ہے؟ نذر اصل میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کے ہونے پر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لینا. جیسے ایک شخص بیمار پڑ گیا تو اس نے نذر مانی کہ اگر میں شفایاب ہو گیا تو ایک بکرے اللہ کی رضا کے لیے میں صدقہ کروں گا. تو یہ اس کی نذر ہو گئی. یا وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو نوافل میں سے ہے ان چیزوں میں مانگ سکتا ہے کہ میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، نفلی روزے، 4 دن کے روزے رکھوں گا، یا 8 دن کے روزے رکھوں گا. اس طرح سے کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے جو اس معنی میں استعمال ہوا ہے. نمبر 5، اس کا ایک 5واں معنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے. جیسے سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا
جاءکم النذیر، تمہارے پاس نذیر آ چکا ہے۔ مطلب یہاں پر تمام اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نذیر سے مراد یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پہلے یہ بتا لیجئے کہ نذیر اور انذار جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے 5 معنوں کے لیے۔ پہلا معنی ڈرانا، دوسرا معنی خبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تیسرا معنی رسول کا لقب نذیر ہے، چوتھا معنی نظر و نیاز، ایک عبادت ہے جیسے ہم نظر مانتے ہیں کسی چیز کی، پانچواں معنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری پوائنٹ آج کے اس درس کا یہ ہے کہ کن چیزوں سے قرآن نے ہمیں ڈرایا ہے اور وہ آیتیں قرآن کریم کے اندر اتری ہیں۔ ایک ایک چیز دیکھیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے دنیاوی عذاب سے ہمیں ڈرایا ہے۔ کن چیزوں سے؟ دنیاوی عذاب سے۔ کل 4 پوائنٹ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ دنیاوی عذاب سے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، جو بھی نشانیاں ہم بھیجتے ہیں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کبھی زلزلے آ جائے، کبھی بھونچال آ جائے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر کوئی بیماری آ جائے، یا کبھی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے، کبھی اللہ تعالیٰ اتنی بارش برسا دے کہ ساری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ کسی بھی اعتبار سے اللہ اپنے عذاب کو بھیج سکتا ہے۔ تو ان عذاب کو بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ ڈرانا، تاکہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، غلط چیزوں کو چھوڑ دیں، برائیوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کی طرف پلٹ کر کے آئیں۔ تو دنیاوی عذاب سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کیا ہے، انتباہ کیا ہے۔ اس لیے پیچھے قوموں کے اوپر آپ دیکھیں گے، ایک قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، ان کی بستیاں الٹ دی گئی۔ کسی قوم کے اوپر اس طرح کے عذابات آئے کہ زمین ہلنے لگی، سب کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کو زمین ہی میں دھسا دیا گیا۔ کبھی کبھار تو ایسی قوموں کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے کہ باضابطہ ان کے اوپر اس طرح کے بادل چاروں طرف سے چھا گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب ہمارے اوپر برسنے والے ہیں، بڑے خوش تھے کہ اب کھیتیاں لہلہانے لگیں گی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس بادل کو وہ بارش سمجھ رہے تھے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کہ وہ سب کے تباہ و برباد ہو گئے۔ کبھی کبھار ایسے زلزلے آئے کہ بس اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل ایسے ہی پڑے رہ گئے۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کے عذابات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ تو ایک تو دنیاوی عذاب ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز جس کا قرآن نے ہمیں ڈرایا ہے اور ڈرانے کے سلسلے میں آیتیں اتری ہیں وہ ہے موت۔ آپ دیکھیں گے موت کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر استعمال کیا، بے شمار جگہوں پر۔ کیا مقصد ہے اللہ کا؟ مقصد اللہ کا یہ ہے کہ لوگ اس سے خبردار ہو جائیں، موت سے ڈرنے لگیں، موت کا نام سن کر کے وہ کانپ جائے، اس کی روح کانپ جانی چاہیے اور آخرت کی تیاری اس کی کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہ اس سلسلے میں باتیں بیان فرمائے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خطرناکی کا ذکر کیا، کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون۔ اگر آپ اس وقت ظالموں کو دیکھ لیں کہ جب ظالم لوگ موت کی بے ہوشی میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، بھائی تم اپنی روح نکال کر کے ہمیں دو، اپنی روح نکال کر کے دو، اليوم تجزون عذاب الہون۔ اور فرشتے اس آدمی کو وہاں پر دھمکی بھی دیتا ہے کہ آج تمہیں زبردست عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، زبردست عذاب بدلے کے طور پر تمہیں دیا جائے گا جو اللہ کے بارے میں ناحق باتیں تم کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے خطرناکی کا ذکر کیا گیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اس وقت کی حالت کیا ہوگی جب فرشتے روح نکالتے ہوں گے تو اس کے چہرے پر اور اس کے سرین پر فرشتے تھپڑ ماریں۔ بتائیے، روح نکالتے ٹائم فرشتے تھپڑ مار مار کر کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت کا حال کیا ہوگا جب فرشتے اس کے سرین پر اور اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہے ہوں۔ تو کتنی خطرناک ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اس لیے تاکہ ہمارے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔
اللہ کے عذاب کا۔ موت سن کر کے انسان کو کبھی بھی برائیوں کی طرف جو ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کی روح جو ہے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، اس کے باوجود انسان اسے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ کتنے سارے موت کے واقعات ہم نے دیکھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی ہے، اتنا تڑپتا ہے آدمی، اتنا تڑپتا ہے کہ گھر والے کہنے لگتے ہیں کہ یا اللہ اب اسے موت دے دے، یا اللہ اب اسے موت دے دے۔ اس قدر خطرناکیوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ مرنے والا جانتا ہوگا کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، جب دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا ہے تو مرنے والا کیا احساس ہو رہا ہوگا، مرنے والے کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اس لیے مومنوں کی جو روح نکالی جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ کام مومنوں والے کریں گے تو روح نکالتے ٹائم فرشتے خوشخبری سنائیں گے، لیکن کام اگر ظالموں والا ہوا تو فرشتے روح نکالتے ٹائم اسی وقت عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے کہ اب تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھنا ہے، وہیں سے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تیسری چیز جس سے قرآن نے ہمیں ڈرایا ہے وہ ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت کی ہولناکیوں سے بھی قرآن نے ڈرایا۔ آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ صرف قیامت کے نام کو گنیں تو قرآن نے کئی سارے نام بیان کیے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، ایک نام اس کا الواقعہ ہے کہ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، تو کہیں کہا القاریۃ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز۔ اس طرح سے قرآن کریم نے قیامت کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا ہے۔ پتہ کیا ہے کہ قرآن کے اندر ایک حصہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے۔ یوم ترجف الراجفہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بھونچال آئے گا، اس دن ایک بھونچال آئے گا، ہلانے والی چیز آئے گی، تتبعها الرادفہ، وہ ہلا کر کے رکھ دے گی، اور ایک مرتبہ اور وہ ہلانے والی آئے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل کانپ جائیں گے۔ جب وہ ہلانے والی چیز آئے گی نا تو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن جو دل ہوگا یہ دل کانپ جائے گا۔ ابصارها خاشعہ، یہ بصارت اور یہ آنکھیں ہیں جو جھک جائیں گی، انسان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اس طرح سے قیامت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دیکھیے آج بیٹا سب سے زیادہ محبوب، بیوی سب سے زیادہ محبوب، باپ سب سے زیادہ محبوب، ماں سب سے زیادہ محبوب، اولاد سب سے زیادہ محبوب، لیکن اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ یہی ساری چیزیں جس کے لیے وہ جان نچھاور کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، سب جو ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی تیاری کریں، وہ قیامت کا دن ہوگا میرے اسلامی بھائیوں، جس کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں ڈرایا ہے، جو کہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی اور آخری چیز جس سے قرآن نے ہمیں ڈرایا ہے وہ ہے جہنم کی ہولناکیاں۔ قرآن کریم کے اندر جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ اگر جہنم کی ہولناکیوں کو صرف قرآن کے اندر پڑھ لیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ کوئی شخص اپنی شہوت نفس میں پڑھ کر کے دنیاوی خرافات اور اس طرح کی برائیوں کی دلدل میں پھنس کر کے کبھی بھی وہ اپنے قدم کو ادھر نہیں لے کر کے جائے گا، بلکہ ہمیشہ وہ سوچے گا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہاں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک درخت ہے جس کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ زقوم کا درخت، ترمذی شریف اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر زمین کے اندر پھینک دیا جائے تو زمین کے اندر جتنی ساری چیزیں لذیذ اور جتنی ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب تباہ و برباد ہو جائے، سب کڑواہٹ میں بدل جائے، سب کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ زقوم کا درخت۔ اب اس وقت کا حال کیا ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم کا درخت ہوگا۔ اللہ نے کہا ان شجرۃ الزقوم،
طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یقیناً زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا. اچھا یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا تو یہ زقوم کا درخت جب پیٹ میں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ یہ تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا. تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا. تو جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو ایسے ہی جوش مارے گا جیسے ہانڈی ابلتی ہے. ابلتی ہوئی ہانڈی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوب وہ ہانڈی جوش مارتی ہے، ایسے ہی وہ پیٹ میں پہنچنے کے بعد وہ ابلے گا اور جوش مارے گا. یہ زقوم کا درخت ہے. اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے کھانے کے سلسلے میں کہا ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے جسم میں بڑے بڑے پھوڑے ہوں گے، بڑے بڑے گھاؤ ہوں گے، اور ان بڑے بڑے پھوڑے اور گھاؤ میں بڑے بڑے پیپ بھرے ہوئے ہوں گے، گاڑھے پیپ. پیپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو خون کی طرح بہتے ہیں اور اسی طرح سے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور دوسری پیپ جو ہے وہ گاڑھے ہوتے ہیں ایک دم. کبھی کبھار کسی کے جسم میں اگر زخم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ گاڑھے قسم کے پیپ بھر جاتے ہیں ان زخموں کے اندر. تو اسی کو قرآن نے غسلین کہا ہے. غسلین کا مطلب ہوتا ہے جہنمیوں کے جسم کے اندر جو بڑے بڑے پھوڑے ہوں گے، اس میں جو پیپ بھرے ہوئے ہوں گے وہ نچوڑ کر کے جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. وہ غسلین کا کھانا، جہنمیوں کا کھانا صرف غسلین ہوگا، جہنمیوں کا کھانا غسلین ہوگا، اور خاطئون یعنی کہ جو گنہگار ہیں اس کے سوا اور کوئی وہ نہیں کھائیں گے، جہنم ہی کھائیں گے وہ. تو غسلین آپ نے دیکھا، ایک انسان اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کے جسم میں پورے پھوڑے نکل آئیں، پیپ نکل رہے ہوں، آدمی دیکھتا ہے تو کئی دنوں تک کھانا اندر نہیں جاتا ہے. اب سوچو وہی نچوڑ کر کے انسان کو اگر کھلایا جائے گا تو کتنی خطرناک بات ہوگی. یہ جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. ایک اور جگہ پہ کہا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر زری کہتے ہیں کانٹے دار گھاس کو. زری کے معنی ہوتا ہے کانٹے دار گھاس. کانٹے دار گھاس کو بھی جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا. اب بتائیے کانٹے دار گھاس اگر جسم میں جائے گا پیٹ میں تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ آدمی جو ہے مارے پیاس کے تڑپ رہا ہوگا، پانی مانگے گا تو کون سا پانی؟ ایسا گرم کھولتا ہوا پانی جو پیٹ میں جاتے ہی اس کی اینٹڑیاں باہر آ جائیں گے، کٹ کٹ کر کے گر جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو اس کی اینٹڑیاں کاٹ کاٹ کے رکھ دے گا. تو گرم کھولتا ہوا پانی آتے ہی انسان جو ہے مارے پیاس کے پی لے گا، اور پینے کے بعد جب پیٹ میں جائے گا تو ہماری جو اینٹڑیاں ہیں نا، یہ اینٹڑیاں وہ گرم پانی کاٹ کاٹ کر کے رکھ دیں گے اور ایسے ہی اس کے جسم پر الٹ جائے گا. اس طرح سے اللہ رب العالمین ایک آخری چیز ماء سدید، مطلب زخم سے نکلنے والا جو پیپ اور خون ہے نا اسے بھی پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، وہ پی نہیں سکے گا، گھٹک گھٹک کر کے، مطلب پیاس اتنی لگی ہوئی ہوگی کہ انسان گھٹ گھٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا. وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، اور وہ نیچے نہیں اتار پائے گا لیکن گھٹک گھٹک کر کے اسے پینے کی کوشش کرے گا. اور وہ چاروں طرف سے دیکھ رہا ہوگا کہ موت آ رہی ہے لیکن اسے موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی وہاں پر، کیونکہ اسے ایسے ہی مزہ چکھنا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ڈرایا ہے. اب ایک انسان اگر قرآن کو کھولے گا اور ان چیزوں سے جو ڈرایا گیا ہے اس کو پڑھے گا تو کبھی بھی اپنی زندگی میں نافرمانی، معصیت، غفلت، سستی نہیں برتے گا، بلکہ وہ دین حق کے راستے پر گامزن ہوگا. اس کی پوری زندگی اس بات پر گزرے گی کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، جہنم سے انہیں بچا لیا جائے. تو آج کے ہمارے اس درس کا یہی ٹاپک تھا، انذار القرآن. قرآن کے اندر کتنی ساری چیزوں سے ڈرایا گیا ہے. ایک مرتبہ خلاصہ آپ پیش کریں. انذار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا. قرآن کے اندر انذار، نذیر یا نذور اس طرح کے جو پورے الفاظ ہیں کتنی جگہ پہ استعمال ہوئے؟ 131.
बशीर और नजीर मतलब बशारत भी और डराना भी। कितनी जगहों पर आया है? एक साथ 16 जगहों पर। अच्छा, नजीर, इंजार या नुजुर के 5 माने अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं। पहला माना डराना, दूसरा माना खबर देना, माशाल्लाह, तीसरा माना रसूल के माना में, चौथा माना नजर नियाज के माना, पांचवा माना खुद अल्लाह के नबी की जात है। कितनी चीजों से कुरान ने डराया? 4 चीजों से। नंबर 1 दुनिया के अजाब से, नंबर 2 मौत से, नंबर 3 कयामत से, नंबर 4 जहन्नम से। माशाल्लाह, आज 10वीं तरावी हमने पढ़ ली और ये 10 टॉपिक हमारे मुकम्मल हो गए।